اور نیک اعمال کو اللہ کے ہاں وسیلہ بنائیے۔ وسیلہ نیک اعمال کو بنایا جائے۔ جیسا کہ وہ 3 آدمی جو سفر کر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، انہیں ایک غار میں پناہ لینا پڑا۔ غار یعنی پہاڑ کو کاٹ کر اس میں رہنے کے لیے لوگ جگہ بناتے تھے۔ بکری کے چرواہے بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اس غار میں چلے جاتے تھے۔ تو غار پہاڑ کا بنا ہوا گھر جس میں پرچھائی ہوتی ہے، جس میں دھوپ سے بچتا ہے، بارش سے ہی بچ سکتا ہے، گھر نما ہوتا ہے، پہاڑ کاٹ کے گھر بنایا جاتا ہے۔ راستے میں چل رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، تینوں کو اس غار میں پناہ لینا پڑا۔ جیسے اندر گئے، اوپر سے پتھر گرا، اس کا گیٹ بند ہو گیا۔ جہاں سے گھسے تھے اس کا منہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو ذکر کیا۔ ایک نے اپنے والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ واقعہ لمبا ہے، بات لمبی ہے، حدیث لمبی ہے، لیکن مفہوم بیان کرنا مقصود ہے۔ ان تینوں نے نیک اعمال کو ذکر کیا۔ پہلے نے اپنے والدین سے حسن سلوک کا ذکر کیا کہ میں اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ دوسرے شخص نے اپنے مزدور سے حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یہ سب دعا کر رہے ہیں۔ پہلے نے والدین کے ساتھ اچھائی کا اللہ کے سامنے ذکر کیا، کہا اے اللہ میں نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور ایک واقعہ ذکر کیا حسن سلوک کا اپنے تعلق سے، اور کہا اے اللہ میں نے وہ نیک عمل تیرے لیے کیا تھا، اس پتھر کو ہٹا دے جس سے ہم آسمان دیکھ سکیں۔ اللہ نے پتھر کھسکا دیا۔ دوسرے نے مزدور کے ساتھ حسن سلوک کا واقعہ ذکر کیا، اللہ کے سامنے اپنے اس نیکی کو وسیلہ بنایا اور کہا اے اللہ میں نے اپنے مزدور کے ساتھ اچھائی کی تھی، اچھا سلوک کیا تھا، ہم سے یہ پریشانی ہٹا دی۔ پتھر اور کھسکا، لیکن پھر بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے بھی اپنے چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا اور کہا اللہ تیری خاطر میں نے برائی نہیں کی اس کے ساتھ، لہٰذا ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ پتھر پورا ہٹ گیا، یہ تینوں باہر نکل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا وسیلہ بنایا، اللہ نے پریشانی سے نجات دی۔ وہ تینوں پہاڑ سے باہر نکل گئے، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے وسیلہ بنایا اپنی نیکیوں کو۔ انہوں نے وسیلہ ولی کو نہیں بنایا، بزرگ کو نہیں بنایا، پیر کو نہیں بنایا، مولوی کو نہیں بنایا، قبر میں دفن ہوئے شخص کو نہیں بنایا۔ انہوں نے وسیلہ بنایا اپنے نیک اعمال کو۔ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیے۔ مرے ہوئے شخص کو وسیلہ بنانا حرام ہے۔ ہاں زندہ شخص سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اے اللہ انا كنا نتوسل نبینا فتسقینا، یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اور ہم پر تو بارش نازل کر دیتا تھا، اور جب کہ وہ انتقال کر گئے اب ہم ان کے چچا عباس کو ہم وسیلہ بناتے ہیں جو کہ زندہ ہے، ہم پر بارش نازل فرما۔ تو اللہ بارش نازل کر دیتا تھا۔ تو دیندار بزرگ شخص جو زندہ ہے اس کو وسیلہ بنا کر کہ اللہ ہماری محفل میں، ہماری مجلس میں ایک بزرگ شخص ہے، ہم پر بارش نازل فرما دے، یہ نیکوکار ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن قبر میں مدفون شخص کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔